الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام آقا حضور شافع یوم النشور نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کے لیے ہے، جو ہمارے آقا نبی ماوا ملجا اور رسول ہیں، ہماری عقیدتوں ہماری محبتوں کے محور اور مرکز ہیں. شاہ صاحب پہلے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے متعلق جب گفتگو کر رہے تھے، اسی سلسلے میں ایک مختصر سی حدیث، اس کے بعد اپنے موضوع پر. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بڑے ہی نرم ہیں، وہ بڑے آسان ہیں زبان پہ ادا کرنا. اتنی آسان ہے جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی دیر لگی، کتنی مشکل ہے، بڑا آسان ہے، بڑے ہلکے جملے ہیں زبان پہ. لیکن نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زبان پہ تو یہ ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، نام اعمال کے بڑی بکت رکھتے ہیں، بڑے بھاری ہیں، ثواب بڑا زیادہ ہے ان کا. اور صرف ثواب زیادہ نہیں، فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ دو جملے اللہ کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں. اور علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ جملے محبوب نہیں ہیں، محبوب قائلہما، ان جملوں کو پڑھنے والا اللہ کے ہاں محبوب ہے. جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور محبت تو میلان قلب کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو میلان قلب سے پاک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اس کا معنی لازم ہوگا، محبت کا لازم ایصال الخیر ہے، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے بھلائی اور خیر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو محبت کا لازم ایصال الخیر ہوا. تو رب تعالیٰ چونکہ میلان قلب سے پاک ہے، لہٰذا معنی یہ بنتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اسے ثواب کو ملتا ہی ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا فرماتا ہے.
یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے تو آپ ان کلمات کا ورد کرتے رہا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو یہ یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن شریف کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن کتاب ہے اور اے پیارے ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے۔ یہ قرآن کتاب ہم نے اے پیارے آپ کی طرف نازل کر دی ہے۔ یہ کتاب ہے کیسی؟ مبارک، برکت والی ہے۔ برکت والی کیسی؟ کہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں برکت ہوگی، جس سینے میں آ جائے گی وہ سینہ برکت والا ہو جائے گا۔ آپ سنیں گے تو برکت ملے گی، پڑھیں گے تو برکت ملے گی، دیکھیں گے تو برکت ملے گی، سنیں گے تو برکت ملے گی۔ آپ سنیں گے، کسی کے لیے پڑھیں گے تب بھی برکت ملے گی۔ اور برکت کیسی؟ اس جہاں میں بھی برکت، اس جہاں میں بھی برکت، جنت میں بھی برکت، برزخ میں بھی برکت۔ الغرض اس کلام کو جہاں بھی پڑھیں گے وہ مقام بھی برکت والا ہو جائے گا، پڑھنے اور سننے والا بھی برکت والا ہو جائے گا۔ اور قرآن شریف اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے جمیع کلاموں سے افضل ہے اور ہم جہت افضل ہے۔ اور قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ ہر کلام کے الفاظ سے بلند تر ہے، اور قرآن کی جو معانی ہے قرآن کے معانی سے درخشاں کسی اور کلام کے معانی نہیں ہے۔ اور قرآن کا جو منہج و اسلوب ہے یہ جمیع اعتبار سے تمام تر کلام سے بخوبی احسن انداز سے نبھایا گیا ہے۔ اور قرآن کی جو ترتیب ہے یہ دیگر تمام کلاموں سے احسن ترین ہے۔ قرآن کی بڑی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی برکت والی، اس وجہ سے تاکہ اسے پڑھنے والے، اسے سننے والے، اسے سمجھنے والے کریں کیا؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، اس قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن سے تفکر قرآن کے اندر کرنا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ تفکر ساعت خیر عبادت سنت، کہ ایک لمحہ قرآن کے اندر تفکر کرنا سال بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ قرآن کے اندر غور اور فکر کرنا یہ سال بھر عبادت کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ بڑی فضیلت ہے قرآن کی، اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اسے پڑھنا بھی چاہیے اور اسے پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ آقا حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ماہر قاری قرآن ہو، یعنی احسن طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہو، قرآن کو احسن طریقے سے پڑھتا ہو تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے انبیاء اور فرشتوں کی معیت عطا فرمائے گا، اسے انبیاء اور فرشتوں کی معیت عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ بندہ جو احسن انداز سے قرآن کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور دیکھیں اس امت کی خصوصیت و فضیلت دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پڑھنے کی جو طاقت اور استطاعت انسان کے اندر رکھی ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا یہ جو خصوصیت ہے یہ انسانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، ملائکہ میں نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری خصوصیت ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں تو یہ تو ہماری بدبختی ہے نا۔ آقا حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث شریف ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے،
قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مالٹا، یعنی کہ یہ ہم اس کا ترجمہ مالٹا کریں گے، لیکن یہ عرب شریف کے اندر ایک مخصوص قسم کا پھل ہوا کرتا تھا، اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے، فرمایا اس کی مثال مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، اس پھل کی خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ معنی یہ بنا کہ جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے ظاہر سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے باطن سے بھی خوشبو آتی ہے، وہ خوش ذائقہ بھی ہے، وہ خوشبو والا بھی ہے۔ اور فرمایا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کی مثال جوہارے کی مانند ہے، خشک کھجور کی مانند ہے، کہ جیسے سونگھنے سے خوشبو تو نہیں آتی، ذائقہ اس کا بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے، ذائقہ ایمان کا ہے، لیکن خوشبو کیوں ختم ہو گئی ہے؟ تلاوت قرآن ترک کر دی، تلاوت قرآن ترک کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم اگر قرآن کے اندر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، ہمیں غیروں کی تحلیل پہ جانے کی ضرورت و حاجت نہ رہے گی، غیروں کی تحلیل پہ جانے کی ضرورت نہ رہے گی، غیروں کے نظام کو اپنانے کی ضرورت نہ رہے گی، شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت قرآن شریف اپنے پڑھنے والے، ہر پڑھنے والے کی قبر کے باہر تشریف فرما ہوگا انسان کی صورت میں، یعنی جو بندہ قرآن کو اس دنیا میں پڑھتا تھا تو اس کی قبر کے باہر قرآن شریف کھڑا ہوگا انسان کی صورت میں۔ اب دیکھیں وہ دن ایسا ہوگا، آپ نے سن رکھا ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، لیکن قاری قرآن کا اس دن بھی پروٹوکول تو ذرا دیکھیں نا کہ باہر رسیج کرنے کے لیے خود قرآن کھڑا ہوا ہوگا، خود قرآن کھڑا ہوا ہوگا، اور جب وہ بندہ قبر سے نکلے گا نا تو قرآن پوچھے گا بندے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ بندہ کہے گا میں نہیں پہچان سکا، حضرت آپ بتا دیں۔ تو قرآن گویا ہوگا، چونکہ انسان کی صورت میں ہوگا تو بولے گا بھی، قرآن کہے گا انا صاحبوں کو، اور یار میں وہی تو ہوں جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کے تو مجھ سے لو لگا کے بیٹھا تھا، میں وہی ہوں نا۔ اور پھر قرآن اس بندے کو کہے گا، جب وہ چلے گا نا محشر کے میدان میں، قرآن اس بندے کو کہے گا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا، قرآن اس بندے کو کہے گا اپنا دایاں ہاتھ آگے کر، تیرے دائیں ہاتھ پہ ملک رکھنی ہے، تیرے بائیں ہاتھ پہ خلد رکھنی ہے، آگے ہاتھوں کو کر، دایاں بھی کھول بایاں بھی کھول، دائیں پہ ملک ہے بائیں پہ خلد ہے، اور سر کو ذرا جھکا، تیرے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھنا ہے، عزتوں کا تاج رکھنا ہے، اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو پھر وہی قرآن کہے گا اس بندے کو ذرا دنیا کے اندر جس طرح مجھے ترتیب کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اب بھی پڑھ، اور جنت کی زینے چڑھ، پڑھتا جا اور جنت کی زینے چڑھتا جا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ یہ تو میں نے صرف چند احادیث جو ہیں وہ بطور فضیلت کے سنا دی ہیں، لیکن میں نے شروع کے اندر عرض کیا ہے کہ مزہ تبھی ہے، ایمان کی حلاوت تبھی ملے گی، کامل ایمان کی جو کا نور ہے جو وہ تبھی ملے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ یقیناً اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ اب دیکھیں مولا علی کی سوچ کیا ہے، انہیں جب بتایا گیا آقا حضور کی طرف سے کہ فتنے برپا ہوں گے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب فتنے آئیں گے تو فتنوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا، کوئی سلیقہ بھی تو ہوگا نا، وہ بھی بتا دیں۔ مل مخرج، مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا مل مخرج یا رسول اللہ، فتنوں سے بچنے کا نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب،
اس حدیث کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں آقا حضور نے ہمیں سمجھایا ہے. آقا حضور نے فرمایا نا کہ کتاب یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے. اب آگے کتاب یعنی قرآن کی صفات کو آقا حضور نے بیان فرمایا. فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، قرآن وہ ہے جس کے اندر تم سے پہلے والوں کی خبریں بھی ہیں. وخبر ما بعدکم، جو تم سے بعد آئیں گے ان کی خبریں بھی ہیں. وحکم ما بینکم، جو تمہارے اندر معاملات ہیں ان کا حکم بھی ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن کتاب فیصل ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. آقا حضور نے فرمایا حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو جابر شخص اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گا، لو لگانا چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ دے گا، گردن مروڑ دے گا. اور فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو بندہ قرآن کے بغیر، قرآن کے سوا کسی اور شے میں ہدایت طلب کرے گا، تلاش کرے گا، فرمایا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. آگے ارشاد فرمایا کہ فتمسکوا، تو تم ایسی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، پکڑے رکھو. ہوگا کیا؟ لن تضلوا ولن تهلكوا ابدا، قرآن کو پکڑنے کا، تھامنے کا، اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا، اس کے دامن کے ساتھ مضبوط متعلق رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. قرآن کی برکت یہ ہوگی کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ قرآن ذکر حکیم ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ سیدھا راستہ ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ قرآن وہ ہے کہ نفسانی خواہشات تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلا سکیں گی. رشتہ قرآن سے مضبوط ہوا نا تو نفسانی خواہشات تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلا سکیں گی. اور فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، یہ قرآن اتنا آسان ہے کہ زبانوں پر ملتبس نہیں ہوتا. آگے ارشاد فرمایا یہ قرآن کی یہ برکت ہے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اسے پڑھ کر، عوام اسے سن کر کبھی سیر نہیں ہوں گے. آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے یہ قرآن بوسیدہ بھی نہیں ہوگا. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائب بھی کبھی ختم نہ ہوں گے. بڑی تفصیل سے آقا حضور نے اوصاف بیان کر دیے. انشاءاللہ تعالی میں ہر صفت پہ چند گزارشات عرض کروں گا. آقا حضور نے فرمایا فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. کتاب کون سی؟ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اے صحابہ جو تم سے پہلے، بابا آدم سے لے کر تم سے پہلے تک جو لوگ گزر گئے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے. وخبر ما کان بعدکم، اور جو تمہارے بعد قیامت تک ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. یعنی یوں کہیں کہ ما کان وما یکون کے علوم اللہ نے قرآن میں رکھ دیے ہیں. تو یہ اس حدیث کی ترجمانی ہوگی. قرآن میں اللہ نے ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا، اس سب کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. بھیجنے والی اللہ کی ذات، جس پر بھیجی گئی قرآن کی جیسی کتاب، وہ آقا حضور کی ذات. اور قرآن ایسا کہ جس میں ما کان وما یکون کے علم ہے. تو جب قرآن کے اندر ما کان وما یکون کا علم رکھا گیا ہے تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ما کان وما یکون کے علوم عطا کیے گئے ہیں، جس پر یہ سونی کتاب نازل کی گئی ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب فیصل ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ کتاب فیصل ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. جب بھی تمہارا خاندانی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو اور بیچ میں قرآن کو لے آؤ، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا. کتاب فیصل ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کرو قرآن کے ساتھ. کہیں پہ مشکل ہو تو قرآن سے رہنمائی لیا کرو. کتاب ہے یہ قرآن، کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے. کہیں ظلمتیں تمہاری زندگی میں چھا جائیں تو اجالوں کے لیے قرآن کو پڑھا کرو.
اجالوں کے لیے قرآن کو پڑھا کرو، ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھا کرو، نور و ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھا کرو۔ چاہتے ہو کہ ایمان کا ایقان ملے، عرفان ملے، خود رب رحمان ملے، تو قرآن کو پڑھا کرو۔ کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کس راہ کی طرف چل نکلے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے قرآن کے متعلق، آقا حضور علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے خود بیانات ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت پکڑو۔ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور شے سے ہدایت طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مذاق نہیں، فرمایا اضلہ اللہ، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے گا۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے در کو چھوڑ کے کہاں سے ہدایت طلب کرو گے؟ کہاں سے ہدایت تمہیں ملے گی؟ کس در سے تمہیں امید ہے کہ ہمیں اس در سے ہدایت مل جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہدایت ہے، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ قرآن ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ لہٰذا جو لوگ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اہل قرآن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رجوع کریں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، جنہیں ہم نے اپنی نفرتوں کی بھیٹ چڑھایا ہوا ہے۔ جن علماء کو آج ہم نے نفرتوں اور قدورتوں کے مابین بھیٹ چڑھایا ہوا، وہی علماء ہیں جن کے در پہ جانے کا حکم قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جانتے نہیں ہو تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں، جو ذکر والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، ان سے پوچھو۔ ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، لیکن کریں گے تب جب ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عزت ہوگی۔ اگر ہمارے دل ہی ان کی محبت سے خالی ہیں تو پھر ہم کس منہ سے ان کے ساتھ جائیں گے؟ لہٰذا یہ علماء جو علماء حق ہیں، یہ آقا حضور کے وارث ہیں، ان سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بغض اور حسد کی وجہ سے ہم لوگ اپنی آخرت کو بھی تباہ اور برباد کر بیٹھے۔ محبتوں والا ماحول بنایا جائے، نفرتوں اور قدورتوں والا اور حسد والا جو ماحول ہے یہ ختم کیا جائے۔ یہ تقاضا اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو اس بات کا تقاضی ہے کہ ہم آپس میں باہم محبتوں کے ساتھ رہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، کہ جو بندہ قرآن کو چھوڑ دینا جبارین میں سے ہے، ظلم کرنے والوں میں سے ہے، جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دے، فرمایا وہ ظالموں میں سے ہے۔ اور فرمایا صرف یہاں تک بات محدود نہیں، فرمایا قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ دیتا ہے۔ مانا یہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ جب ہم نے سال کے 12 مہینے قرآن کو غلاف کے اندر ڈھانپ کے گھر میں رکھا ہوگا، کبھی پڑھا نہ ہوگا، کبھی سمجھنے کی ہمیں حاجت نہ ہوگی، کبھی ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہوگی، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ خود اللہ کے پیارے خود فرما رہے ہیں قسم اللہ، اللہ اپنی برکات اٹھا لیتا ہے، اللہ اپنی برکات اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، رب رحمان کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فراہمی ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ قرآن ذکر حکیم ہے، نصیحت کے لیے کافی ہے۔ آج ہم دنیا والوں سے، فاسقوں اور فجار سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ان کی جہاں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کہ جی ہمیں نصیحت حاصل ہوگی، حالانکہ اللہ کے پیارے کہہ رہے ہیں قرآن نصیحت ہے، قرآن کو پڑھا کرنا پیارے۔ قرآن میں ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں جب ہوتا زن ہوگا پھر اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا، جو مانگے گا عطا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے،
قرآن کے ساتھ وفا کر، پھر یہ قرآن وہ ہے جو تجھے اس دنیا میں، قبر میں، حتیٰ کہ حشر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دنیا والے یاریاں وہ قبر سے پہلے تک محدود رہ جاتی ہیں، لیکن قرآن کی یاری وہ ہے جو میں نے ابھی عرض بھی کیا حدیث شریف میں، وہ تو آپ کو حشر میں بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جائے گا۔ تو اصل یار تو پھر قرآن ہوا نا یار، اصل یاری تو پھر قرآن کی ہوئی، لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنے دامنوں کو وابستہ رکھیں۔ آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راہ ہے۔ اگر تم چاہو کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کو پکڑ لو نا، قرآن کو تھام لو، بس یہی صراط مستقیم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ قرآن وہ ہے کہ اگر تم قرآن کے ساتھ وابستہ رہوگے تو تمہارے دل کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، قرآن تمہیں ان خواہشات کو پیچھے چلنے سے بچا لے گا، پیچھے چلنے سے بچا لے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پھر بھی آپ تھکیں گے نہیں، آپ کی طبیعت پہ گراں نہیں گزرے گا، بھاری نہیں گزرے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب کے کلام کو آپ 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اس میں دوسری مرتبہ نکات ملیں گے، تیسری مرتبہ ملیں گے، چوتھی مرتبہ مزہ آئے گا، 5ویں مرتبہ چاشنی ملے گی، لیکن آپ جب 6ویں 7ویں مرتبہ اس سیم کلام کو پڑھیں گے نا تو آپ کی طبیعت پہ یہ بھاری گزرے گا، بار بار وہی کلام۔ لیکن یہ قرآن ہے کہ آپ جتنی بھی بار پڑھیں گے ہر بار نیا ہی مزہ آئے گا، الگ ہی لطف ملے گا۔ یہ کلام اللہ کی برکت ہے، یہ کلام اللہ کی برکت ہے کہ ہر دفعہ نیا مزہ ملے گا۔ خیر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بتا بھی دیا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ آخری حدیث آج کے اس بیان کی، آقا حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قرآن کو تھامے رکھو، قرآن کو تھامے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ایسی رسی ہے کہ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ دونوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک کنارہ اللہ کی قدرت میں ہے، جیسے اس کی شان کو موافق ہے، اس نے تھامے ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور دوسرا کنارہ اے مومنو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تمہارا دل کرے نا کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا۔ اب قرآن کو ہم پڑھیں تو بظاہر اس میں ہمیں رسی تو کوئی نظر نہیں آتی، لیکن ہر بات یا ہر چیز ہمیں نظر آئی یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نے فرمایا ہے کہ آقا حضور نے فرمایا اللہ کی ذات ہے، ہم نے مان لیا، مانا ہے نا بھائی کہ اللہ کی ذات ہے، ہمیں نظر آتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی مانا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، نظر نہیں آتی، پھر بھی مانا کہ جنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، پھر بھی مانا نا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، ہم نے دیکھی نہیں، پھر بھی مانا۔ لہذا آقا کریم نے فرمایا رسی ہے، دیکھی نہیں پھر بھی ماننا پڑے گا، دیکھی نہیں ماننا پڑے گا کہ رسی ہے۔ کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی برکت ایسے ملے گی کہ ڈائریکٹ فیض خدا تعالیٰ کی ذات سے تمہیں ملے گا، ڈائریکٹ، کوئی وسیلہ نہیں، ایک ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیض۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف قرآن کو تھام کے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ملتی، مطلب یہ بنتا ہے کہ جب تمہارے دل کو سکون کی حاجت ہو نا، اطمینان کی حاجت ہو، تو پھر قرآن کو پڑھ لیا کرو، اللہ کرم فرمائے گا، خیر بھی ہوگی، برکت بھی ملے گی، دل کو سکون بھی حاصل ہوگا۔ تو یقیناً یہ باتیں وہ ہیں۔ آج ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم قرآن سے، اہل قرآن سے بڑے دور ہو گئے ہیں، تو ہمیں قرآن سے اور قرآن والوں سے قرب رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی کی کامیابی ہے نا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے ساتھ فرمایا کہ کیا وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو لوگ قرآن کے اندر
غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تو فرما رہا ہے ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. پھر خیر کہاں سے ملے گی؟ برکت کہاں سے ملے گی؟ نوری ایمان کہاں سے ملے گا؟ نور ہدایت کہاں سے ملے گا؟ پھر بھٹکتے پھریں گے، پھر بھٹکتے پھریں گے. لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ رکھیں. خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں. علماء کے پاس آ کر روزانہ کی بنیاد پر کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ قاری صاحب درس قرآن دیتے ہیں تو آپ سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے. اور اگر بالفرض نہیں بھی دیتے تو بھی آپ کو خود یہ شوق ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر سنائیں. آپ ہمیں قرآن پاک روزانہ کی بنیاد پر 1 2 3 آیات سمجھایا کریں، تفسیر ہمیں پڑھایا کریں. آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، برکت ملے گی. تو یقیناً یہ جو مواقع ہیں یہ پھر نہیں ملتے. جو وقت ہے نا کہ ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، پھر واپس نہیں آتا. یہ وقت تسلسل کے ساتھ جاری ہے. یہ ہم جامد بیٹھے ہیں، ہم نے جمود اختیار کر رکھا ہے. ہم ہی ہیں جو نہیں ہلتے جلتے، وقت نہیں ٹھہرتا. یہ ہم ہی ہیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم ہی ہیں سستیوں کے مارے، ہم ہی ہیں غفلتوں کے مارے. ورنہ جو وقت ہے وہ تو گزرتے جا رہا ہے، گزرتے جا رہا ہے، گزرتے جا رہا ہے. اور پھر بروز قیامت خواہش یہ ہوگی کہ ساری دنیا کی زمین دولت مل جائے اور میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اس کے صدقے میں مجھے بخش دیا جائے. پھر نہیں ملنا موقع، پھر نہیں فرصت. حال یہ ہے کہ آج خدا تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو کے ہمیں بار بار سزا دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ سستیوں کے مارے بستروں پہ پڑے ہیں، سستیوں کے مارے بستروں پہ پڑے ہیں. اور پھر قیامت والے دن ہم متوجہ ہوں گے، ہم طلب کریں گے، ہم بروز قیامت متوجہ ہوں گے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے فرصت نہ ہوگی. یہ وقت ہے جب تک آپ کی روح کا آپ کے بدن کے ساتھ تسلسل باقی ہے، ربط باقی ہے، تب تک فرصت ہے. جب ختم ہوا تو پھر آپ کو موقع اور فرصت نہیں ملے گا. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں نا بھائی، مولا علی کے ماننے والے ہیں. اور جیسا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ محلہ بھی سادات کا ہے، مولا علی کے بیٹوں کا ہے بھائی. یہ محلہ اس میں مولا علی کے بیٹے رہائش پذیر ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا رمضان شریف کے اندر مولا علی کی شہادت بھی ہوئی تھی. اور شہادت کیسے ہوئی تھی؟ آپ صبح کی نماز کے لیے آپ کا معمول تھا، روٹین تھی کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے مسجد کی طرف نہ تو راستے میں جتنے گھر آتے تھے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آواز اور صدا دیتے گزرتے تھے کہ مسلمانوں اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. اور آپ ایک دن ایسی 17 یا 19 رمضان کا دن تھا کہ آپ صبح کے وقت اٹھے مسجد کی طرف جا رہے تھے، صدا دیتے مسجد کے اندر داخل ہوئے. ابن ملجم نے آپ پہ وار کیا، اتنا شدید تھا کہ آپ 2 دن کے بعد انتقال کر گئے. شہادت کا آپ نے مرتبہ پایا. بات اس سے میں کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ علی وہ ہیں جو صبح کے وقت بستروں پہ نہیں مسجد میں نظر آیا کرتے تھے. بستروں پہ نہیں مسجد میں نظر آیا کرتے تھے. اور آج ہم ہیں روزہ رکھتے بھی ہیں، روزے کے لیے بھائی اٹھتے بھی ہیں، لیکن اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتے کہ روزہ بند ہونے کے بعد آدھے گھنٹے بعد جماعت ہوتی ہے، یار کون انتظار کرے، اتنا سو جاتے ہیں، بعد میں پڑھ لیتے سو جاتے ہیں. کہ ہماری سستی عقائد ہے. اور ایک تعداد ایسی کرتی ہے چونکہ میں بھی مسجد کا امام ہوں، مجھے بھی اس بات کا بخوب مشاہدہ ہے میرا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. روزہ بند ہونے سے پہلے کچھ کھا پی لیا، سحری کر لی، ابھی وقت رہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی ابھی ہمیں نیند آئی ہوئی ہے، بعد میں نماز پڑھیں. تو آپ کو بالخصوص میں کہتا ہوں علی کے بیٹے تو ایسے نہیں ہوتے، علی والے تو ایسے نہیں ہوتے، علی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے آل کو اولاد کو سب کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں. کیوں؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ رسول اللہ کو پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ
رسول اللہ کا پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کے گن گانے والے ہیں، پھر ہم ان سے دور کیوں ہیں؟ جب ہم مانتے ہیں تو پھر دور کیوں ہیں؟ لہٰذا ہمیں قریب آنا چاہیے اور نمازوں کو اپنی کو پکا کریں، پکے 5 نمازی بنیں، پکے، صرف 1 مہینے والے، 10 دن 20 دن والے نہیں، ساری زندگی مسجد سے، قرآن سے، علماء سے وابستہ ہے۔ مومن کے متعلق باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا ہے کہ 7 قسم کے، ایک اور حدیث میں 3 قسم کے ہیں، تو یہ مختلف مفہوم کی احادیث ہیں۔ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے، بہت ساروں کے آقا حضور نے تعریفیں کی، فلاں بھی عادل امام، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے، آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شاب قلبہ معلق بالمسجد، ایسا نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے تو سکون، نکلتا ہے تو بے سکونی، مسجد میں رہتا ہے تو راحت، اطمینان، اور جب نکلتا ہے تو بس ایوی دل کے اندر خلش سے بیٹھے ہو جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا کہ میں پھر مسجد میں جاؤں گا۔ علماء نے یہ مثال بھی بیان کی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی تھی، مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسا کہ مچھلی کی پانی میں، کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، مومن کو بھی مسجد سے نکالے یا وہ خود نکلے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا باطن مر جاتا ہے، جس کا تعلق مسجد سے کٹ جاتا ہے نا، اس کا باطن مر جاتا ہے۔ لہٰذا مساجد کو بارونق کریں، انہیں ان ظاہری لائٹوں کے ساتھ بھی مزین و منور کریں، لیکن اپنے وجود کے ساتھ بھی انہیں بھر دیا کریں، منور کیا کریں۔ اور آپ کی اس مسجد کے اندر تفسیر صراط الجنان ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، تو آپ سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس درس کے اندر ضرور شرکت کیا کریں، آپ کو وہ چاشنی ملے گی، وہ حلاوت ملے گی، وہ ایمان کی قابلیت ملے گی جو اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کامل طور پر یہاں پہ حاضر ہوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔